الحمد لله العلا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمد المصطفى الرسول المرتضى والولي المجتبى والأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے مراتب توحید اور سیدنا و سندنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ توحید سورہ اخلاص کی روشنی میں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں توحید کے بیان کیے اور 4 منازل بیان کیے، اور انبیاء علیہم السلام کی توحید تمام مراتب اور مدارج کی حامل ہوتی ہے، اور انبیاء علیہم السلام درجہ توحید میں سب سے اعلی درجے کے حامل ہوتے ہیں، اور درجات توحید میں سے سب سے اعلی درجے پر ہوتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سید ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا اور محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی توحید کا داعی رہا اور ہر نبی توحید کا مبلغ رہا۔ ہر نبی کی توحید کی تعلیم اور پیغام توحید ہمیشہ یکساں رہا۔ رسالت اور نبوت تبدیل ہوتی رہی، مختلف انبیاء آئے، مختلف رسول آئے، لیکن پیغام توحید اور تعلیم توحید سب کی یکساں رہی، اور پیغام وحدانیت سب کا یکساں رہا۔ سب کا یہی پیغام رہا کہ اللہ جل مجدہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں اور افعال میں نہ کوئی شریک ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اسماء میں شریک ہونا کسی کا
یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ پاک نے ویسے تو پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک توحید کے مراتب اور مدارج کو بیان کیا ہے، لیکن پھر اس پورے قرآن کو اور پورے قرآن میں مراتب توحید کو سمرائز کر کے اس کا خلاصہ اور اس کی سمری سورہ اخلاص میں بیان کی ہے۔ چنانچہ توحید کا پہلا مرتبہ اور توحید کا پہلا درجہ وہ والہین اور عاشقین کی توحید ہے، اور ان کی توحید ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو قل کے بعد جو پہلا کلمہ آتا ہے وہ کلمہ ہوا آتا ہے۔ عربی زبان میں معنی ہوتے ہیں کیا؟ وہ، لیکن اہل تصوف کے یہاں اور صوفیہ کے یہاں ہوا اللہ کے اسماء میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور ہوا سے اشارہ مقصود ہوتا ہے اللہ جل مجدہ کی ذات کی طرف۔ صوفیہ ہوا سے مراد لیتے ہیں اللہ۔ بولیے کون؟ اللہ۔ سو یہ پہلا مرتبہ ہے توحید کا، جو والہین کی توحید ہے، عاشقین کی ہے۔ عاشقین اہل عشق، اہل محبت اور اہل معرفت ہر وقت ہوا کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، مستغرق ہوتے ہیں۔ یہ جہاں نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر مقام پر انہیں ہوا کے انوار دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قل کے بعد والہین اور عاشقین کی توحید بیان کی، اس کے بعد اللہ، ہوا کے بعد جو کلمہ آتا ہے وہ سورہ اخلاص میں اللہ ہے، کلمہ اس میں جلالت اللہ۔ یہ عارفین کی توحید ہے، اہل معرفت کی توحید ہے، اللہ کو جاننے والے اور پہچاننے والوں کی توحید ہے۔ لوگ اللہ جل مجدہ کہ اسم ذات کو جو اللہ ہے اس کو پہچانتے ہیں اور اس میں ذات کی معرفت کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں، یہ ہر نام کے معنی کو، اس کے مطلب کو، مفہوم کو اور حقیقت کو جانتے ہیں۔ کبھی یہ اس میں جلالت اللہ کے مطالعہ میں ہوتے ہیں اور اللہ کے انوار کے مشاہدہ میں ہوتے ہیں، اور کبھی یہ اللہ کے اسماء اور اللہ کے ناموں کے مطالعہ اور مشاہدہ میں ہوتے ہیں۔ کبھی یہ لوگ اللہ جل مجدہ کے نام کرنے والے روشنیوں میں گم ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ کے مختلف ناموں سے جو روشنیاں نکلتی ہیں، انوار نکلتے ہیں اور تجلیات نکلتی ہیں، اور اللہ کے ناموں میں سے، اسماء میں سے جو نور کی بارش ہوتی ہے، اس نور کی بارش میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کا نام اللہ ہے، اس کی ایک تجلی ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک فیض ہے۔
اسی طرح اللہ جل مجدہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، ان کی بھی ایک روشنی ہے، ان کی بھی ایک تجلی ہے. ہر نام کی اپنی ایک برکت ہے، ہر نام کا اپنا ایک فیض ہے. یا اپنے باطن میں اور اپنے من میں اتارتے ہیں. اس کے بعد پھر عام اولیاء کا درجہ ہوتا ہے. ان کی توحید کو اللہ پاک نے احد میں بیان کیا ہے. پہلے آتا ہے ہوا، یہ مرتبہ توحید والہین اور عاشقین ہے. اس کے بعد پھر اللہ، یہ مرتبہ توحید عارفین ہے. اس کے بعد پھر احد، یہ مرتبہ ہے عام اولیاء صالحین کی توحید کا. احد کا معنی ایک. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحدت، وحدت کا مطلب ایک ہونا، اور ایک ہے کثرت. کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، زیادہ ہونا. اللہ جل مجدہ کی توحید کا نور، اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی قدرت کے مختلف مظاہر وحدت میں بھی ہے اور کثرت میں بھی ہے. وحدت میں بھی اس کا نور اور روشنی ہے، اور کثرت میں بھی اس کی روشنی ہے، اس کا نور ہے. تو صوفیہ مطالعہ کرتے ہیں وحدت اور کثرت کا، یعنی ایک ہونے کا اور زیادہ ہونے کا. پھر جب ان پر احد کا نور اترتا ہے، اللہ جل مجدہ کے نام احد کا فیض دل میں نازل ہوتا ہے، دل پہ اترتا ہے، اور وہ احدیت کے جلووں میں گم اور فنا ہوتے ہیں، تو پھر وہ کائنات کی کثرت میں اس واحد اور احد کا نور دیکھتے ہیں. اور ان کا ایمان اس بات پر اور مضبوط ہو جاتا ہے اور مستحکم ہو جاتا ہے کہ اس کی مخلوق کثیر ہے، زیادہ ہے، مخلوق میں کثرت ہے، لیکن خود خالق ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. مخلوق کثیر ہے، مخلوق میں کثرت ہے، زیادہ ہیں، لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق وہ ایک ہے. وہاں وحدت ہے، وہاں ونیس ہے، وہاں یکتائی ہے. اللہ جل مجدہ کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں. وہ ہر حوالے سے واحد ہے. یہ توحید ہوئی عام اولیاء صالحین کی. پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے عام اہل ایمان کی توحید کا، عام مومنین کی توحید کا، جو توحید کا سب سے پہلا، نیچے کے اعتبار سے سب سے پہلا درجہ ہے. اس توحید میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ جل مجدہ کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے اور یہ عقیدہ بناتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو نہ جنا گیا، پیدا کیا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہوئی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی مساوی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. عام انسان اور عام مومن اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن وہ اللہ کو ایک ماننے میں دلیل کا محتاج ہوتا ہے. وہ دلیل کا سہارا لیتا ہے، وہ کسی برہان کو تلاش کرتا ہے
کسی دلیل کو تلاش کرتا ہے، اور دلیل اللہ پاک نے بتا دی کہ لم یلد، وہ ایک کیوں ہے؟ وہ ایک اس لیے ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ انسان کی جب اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ ایک نہیں رہتا، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو کسی کا بیٹا یا بیٹی نہ ہونا، کسی کا باپ نہ ہونا، یہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ایک ہے۔ پھر اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کیونکہ جب انسان کی شریک حیات آتی ہے، بیوی ہوتی ہے یا اس کا کوئی مقابل محاصر ہوتا ہے، معاصر ہوتا ہے، مساوی برابر ہوتا ہے، تب بھی انسان ایک نہیں رہتا، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دلیل ہے اللہ جل مجدہ کے ایک ہونے کی۔ سو یہ مرتبہ توحید ہے عام اہل ایمان کا، عام مومنین کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ توحید کے داعی ہوئے، توحید کے مبلغ ہوئے، توحید کے چراغ کو روشن کرنے والے ہوئے، اور چراغ جو توحید کا انہوں نے جلایا اپنے اس زمانے میں، اس زمانے میں توحید کے چراغ بجھ چکے تھے۔ معنی یہ ہے کہ نہ توحید تھی اور نہ توحید کا صحیح تصور تھا۔ اس زمانے میں آپ نے توحید کے چراغ کو روشن کیا، جلایا، اور ایک دنیا اور کائنات کو اس روشنی اور نور سے مستفید کی۔ اس لیے آپ کی توحید سب سے اعلیٰ درجے کی توحید ہوئی، اور آپ کا درجہ توحید اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے عظیم موحد ہوئے۔ کفر، شرک کی تاریکیوں میں چراغ توحید روشن کرنے والے اس دور میں تنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اور آپ کا درجہ توحید اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں ہوا کی شکل میں اور صورت میں بیان کیا، اور ہوا سے آپ کی درجہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ والہین کی، والہین میں سے ہوئے، یہ عاشقین کی توحید ہے، آپ عاشقین میں سے ہوئے، آپ ان لوگوں میں سے ہوئے کہ جو ہر وقت ہوا کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، ہر وقت ہوا کے جلووں میں فنا ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، اپنی صفات کو بھول جاتے ہیں، اپنے احوال کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے سامنے فقط ایک ہی وجود ہوتا ہے، ان کے سامنے فقط ایک ہی نور ہوتا ہے، ان کے سامنے فقط ایک ہی روشنی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے اولاد بھی فنا، مال بھی فنا، اوطان اور ممالک بھی فنا، خود اس کی ذات اور جسم اور بدن، روح سب فنا ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ان کے سامنے ان کا بیٹا کہاں تھا؟ ظاہراً بیٹا تھا، لیکن حقیقت میں چاروں طرف اللہ کی توحید کا نور، اللہ کی توحید کی روشنی تھی، ہوا کی روشنی تھی۔ اور جب انسان بلند ہوتے 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 ہوا کے جلووں میں گم ہوتا ہے، ہوا کے جلووں میں فنا ہوتا ہے، وہ کل کائنات اور پوری دنیا کو بھول جاتا ہے،
تو پھر اس کے لیے اس طرح کے کام بہت آسان ہوتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہے اس کو سمجھنا. اس لیے مشکل ہے کہ ہم اس لیول کے نہیں ہیں, اس درجے کے نہیں ہیں, لیکن ان کے لیے بہت آسان ہے, اس لیے کہ وہ کے لوگ ہیں. اس لیے جب انسان ہوا کے جلووں میں, ہویت کے جلووں میں گم ہوتا ہے, فنا ہوتا ہے, مستغرق ہوتا ہے, دریائے توحید ہویت میں گم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ سے اور پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. اس کے سامنے فقط جلوہ یار ہوتا ہے, جلوہ محبوب ہوتا ہے, اور فقط محبوب کی رضا ہوتی ہے, خوشنودی ہوتی ہے. میرا ایمان کہتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو ایک تھے. اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے پورا کو اسماعیل بنا دیا جاتا, ہر طرف کل کائنات میں اسماعیل ہی اسماعیل ہوتے, تو وہ ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے. اس لیے کہ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ کب تھا, ان کا رخ کب تھا, وہ حقیقت میں ان کو دیکھ کب رہے تھے. وہ تو حقیقت میں کسی کے نظارے میں تھے, کسی کے جلوے میں گم تھے. اور اس کو اگر سمجھنا ہو مجاز میں, تو سمجھانے کے لیے سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا اور سنا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب زنانے مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے, ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں, پھل کاٹ, تو مصر کی عورتیں, زنانے مصر حسن یوسف میں اتنی فنا ہوئی, اتنی مستغرق ہوئی, اتنی ڈوب گئی کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئی, اور بجائے پھلوں کے ان کے ہاتھ کٹ گئے. اس لیے کہ ان کے سامنے اس وقت چھری نہ تھی, پھل نہ تھے, ان کا اپنا جسم نہ تھا, اپنی ذات نہ تھی, ان کے سامنے تو جلوہ یوسف ہی تھا. تو جب جلوہ یوسفی کا کمال یہ ہے, تو وہ جو خالق ہے یوسف علیہ السلام کا, وہ جو حسن مطلق ہے, وہ جو موتی حسن ہے, وہ جو حسن و جمال کا عطا کرنے والا ہے, وہ جو حسن و جمال کا قاسم ہے, اس کے جلووں کا عالم کیا ہوگا. تو لوگوں, زنانے مصر کے ہاتھ میں بھی چھریاں تھیں, چل گئیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی چھری تھی, چل گئی بیٹے کے گردن پہ, ان میں پتہ نہ چلا, وہ تو سمجھے کہ قربانی ہو گئی, ذبح ہو گئے, آنکھوں پٹی بندی ہوئی تھی, چھری یہاں بھی تھی, چھری وہاں بھی تھی, چلی وہ بھی, چلی یہ بھی. وہ اس لیے چلی کہ وہاں بھی ایک حسن تھا, یہ اس لیے چلی کہ یہاں بھی ایک حسن ہے. وہ حسن یوسف تھا اور یہ حسن خالق یوسف ہے. وہ حسن رازق تھا, حسن مرزوق تھا, یہ حسن رازق ہے. وہ حسن مملوک تھا, یہ حسن مالک ہے. وہ حسن عبد تھا, یہ حسن معبود ہے. تو اگر یوسف علیہ السلام کے جلووں میں فنا ہو کر کوئی چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ سکتا ہے, تو جلوہ محبوب, جلوہ مولا, جلوہ خدا, اللہ کے جلووں میں گم ہو کر کوئی اپنے بیٹے کے گردن کو کیسے نہیں کاٹ سکتا. چونکہ ہم اور آپ اس لیول کے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس وقت جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا, آپ اس فلسفے کو سمجھیں, تو ہر طرف چاروں طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہویت کا حسن تھا, ہوا کا حسن تھا, ہوا کے انوار و تجلیات تھے. اس لیے اللہ پاک نے
آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل بنتا ہی تب ہے جب وہ توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، مراتب توحید سے گزر کر توحید کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے، پھر جا وہ خلیل اللہ ہوتا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ پھر اللہ پاک کے جب سارے جلوے الوہیت کے آئے، ہوا کے جلوے، ہوا کی روشنیاں، ہوا کی تجلیات، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو، اپنی اولاد، اپنی ذات، صفات سب کو بھول گئے، حسن مطلق کے جلووں میں گم ہو کر، حسن مطلق کے جلووں میں فنا ہو کر، پھر ان کے دل کو اللہ پاک نے سلیم بنایا۔ قلب اس وقت سلیم بنتا ہے جب انسان توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، جب اس کا مرتبہ توحید اعلیٰ ہوتا ہے، جب اس کا مرتبہ توحید بلند ہوتا ہے، تو پھر جا کر انسان کا دل قلب سلیم بنتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا، میرے مولا محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے دل کو بھی سلیم بنائے، اور ہمیں بھی توحید کے جلووں میں گناہ اور توحید کے جلووں میں گم اور فنا کر دے اور مستغرق کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔